یہ انٹرویو صرف تعلیمی اور معلوماتی مقصد کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کسی بھی ہنسا، نفرت یا تعصب کی حمایت نہیں کرتا۔ یہاں پیش کیے گئے خیالات مہمان کے اپنے ہیں، چینل ان سے ضروری نہیں کہ اتفاق رکھے۔ ہلو، نمسکار، آداب، ست سری اکال اور السلام علیکم۔ میں ہوں محمد احمد کاظمی، لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم آپ کے روبرو۔ میڈیا اسٹار ورلڈ لگاتار آپ کو وہ خبریں جو الگ الگ سورسز سے آتی ہیں، اسرائیلی میڈیا، امریکن میڈیا، ایران اور مختلف ملکوں کے میڈیا سے جو خبریں آتی ہیں وہ ہم آپ کو ایک ساتھ اکٹھا کر کے دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ جانکار لوگوں سے ملاقاتیں کراتے ہیں تاکہ صحیح انفارمیشن آپ تک پہنچے۔ اس جنگ کے دوران جو یہ 2 سال سے زیادہ جنگ رہی، اس میں ایک بہت ہی اہم ہمارے لیے خبروں کی سورس کے طور پر جنہوں نے بہت ہمیں مدد کی ہے، وہ ہے سید علی باقر عابدی صاحب۔ وہ بیروت میں رہتے ہیں، المعارف یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، ایک لمبے عرصے سے اس علاقے میں ہیں، پہلے سیریا، اس کے بعد لبنان اور باقی ان ملکوں کے آس پاس کے جو ملک ہیں، عراق، ایران، ان ملکوں میں بھی آپ کا جانا رہتا ہے۔ آج پھر ہم ان سے بات کر رہے ہیں۔ وہ بھارت سے واپس جا چکے ہیں، بیچ میں چھٹیوں پر آئے ہوئے تھے، واپس پہنچ چکے ہیں بیروت۔ پچھلے ہفتے بھی ہماری ان سے بات ہوئی تھی، بہت انفارمیشن ہوتی ہے ان کے پاس۔ آج ہم عابدی صاحب سے جو بات کریں گے وہ یہ کہ یمن میں جو بہت بڑا جاسوسی کا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے وہ کیا کچھ ہے، یعنی کمال یہ ہے، جن کو کل تک ریبلز کہتے تھے اور یہ کہ صرف ایک ملیٹنٹ گروپ ہے، وہ اب ایسی مضبوطی سے حکومت چلا رہے ہیں یمن میں کہ انہوں نے سی آئی اے، موساد اور سعودی عرب کے خفیہ ایجنسیوں کا نیٹ ورک جو ہے وہ ختم کیا ہے، اس کا دعویٰ کیا ہے۔ اس کے علاوہ سوڈان میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس پر بات کریں گے، کیونکہ وہاں بہت ہی کمپلیکس سچویشن ہے۔ ایک تو یہ کہ اسرائیلی امریکن پلان کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اور اس میں سعودی عرب ایک طرف نظر آ رہا ہے، یو اے ای دوسری طرف نظر آ رہا ہے۔ آخر کیا کچھ ہے وہ ہم سمجھیں گے۔ خود لبنان میں جس طرح سے وہاں کے پریزیڈنٹ کبھی امریکہ جیسی باتیں کرنے لگتے ہیں، کبھی لبنان کے حزب اللہ کے پسند کی باتیں کرنے لگتے ہیں، ان کا کیا حال ہے، اور اسرائیلی میڈیا میں کیا کچھ چرچا ہو رہی ہے، اس سب پر بات کریں گے۔ سید علی باقر عابدی صاحب، ویلکم ہے آپ کا۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے لیے آپ وقت دے دیتے ہیں، بیروت میں ہیں آپ، بہت ہی اہم خبروں کا مرکز ہے جہاں پر آپ ہیں۔ کیا کچھ ہے؟ سب سے پہلے یمن کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ وہ ایک بہت بڑی کامیابی بتائی جا رہی ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے یمن میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہلو، نمسکار۔ کاظمی صاحب، واقعاً یمن نے جو کامیابی حاصل کی ہے وہ بہت بڑی کامیابی ہے، جس کو کل تک ایک تحریک مقاومت کہیں یا یہ کہیں کہ جو ہے کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس جو ہے خود کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، اور بھوکمری کا عالم ہے، اور بیماری، یہ وہ چاروں طرف سے ناکہ بندی، اور جو ہے 2015 سے ان کے اوپر جنگ مسلط کی گئی، اور یہ تمام چیزوں کے باوجود، یہ تمام طرح کی جو ہے کیا ہے ناکہ بندی، مصیبتیں، سب کچھ ہونے کے باوجود یہ اپنی ترقی کی راہ میں کس طرح گامزن ہے، اور یہ اپنی ترقی کی راہ میں بالکل گامزن ہیں اور ترقی پا رہے ہیں دن بدن۔ جس طرح سے کہا جائے کہ دن دگنی رات چوگنی ترقی ان کی بڑھ رہی ہے اور ترقی ہو رہی ہے۔ ابھی جو ہے کیا ہے، اس ہفتے میں انہوں نے ایک بہت بڑے نیٹ ورک کو پکڑا ہے، جو جاسوسی کا نیٹ ورک، اور جس میں مین اس کا کنٹرول روم سعودیہ ہے، سی آئی اے، موساد، اور جس کے لیے یہ کام کر رہا تھا۔ اس پورے نیٹ ورک میں تقریباً جو ابھی تک جو پکڑے گئے ہیں وہ 21 لوگ ہیں، 21۔ تو یہ 21 لوگوں کو انہوں نے ایسے تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد باقاعدہ طور پہ ان کو بھیجا، اور نئی نئی گاڑیوں میں نئے طریقے کے، بلکہ یہ کہا جائے کہ بالکل نیو ٹیکنالوجی سے لیس تھے، وہ گاڑیاں تھیں، اور اس میں کیمرے اس طرح سے لگے ہوئے تھے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چل سکتا کہ اس گاڑی میں کیمرہ لگا ہوا ہے۔ اور اس کا پورا جو ہے کیا ہے کنٹرول جو ہے کیا ہے سعودیہ سے، اس لیے کہ ہیڈ جو ہے کیا اپنی کنٹرول روم سعودیہ میں ہے، وہاں پوری خبریں پہنچنی ہیں، اور پھر وہاں سے جو ہے کیا موساد اور سی آئی اے کو جانا تھا۔
آپ نے دیکھا آخری ایام میں جو یمن میں اسرائیلی حملے اور امریکن حملوں میں عام پبلک اور حکومت کے لوگ، یعنی جو انٹیلیجنس اور فوجی نہیں ہیں، حکومت کی اور پبلک کی خدمت کرنے والے منسٹر حضرات، پریم منسٹر، یعنی پوری حکومت سمجھ لیجئے گا کہ ان کو انہوں نے شہید کیا، قتل کیا، اور بازاروں پہ حملے کیے، اور ان جگہوں پہ حملے کیے کہ جہاں پہ جو ہے کیا فیکٹریاں بنی ہوئی ہیں، وہ فیکٹریاں کہ جس میں لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں بنتی ہیں، وہاں پہ حملے کیے ہیں۔ تو اس سے پورا واضح ہوتا ہے کہ یہ نیٹ ورک بڑا کام کر رہا تھا۔ ابھی اس نیٹ ورک کو جب پکڑا گیا تو اس کو ہر ایک آدمی سے الگ الگ طریقے سے پورا انہوں نے لیا، اور میڈیا میں بھی دکھایا اور کھل کے بتایا کہ کس طریقے سے ان کو تیار کیا ہے، اور ان کی باقاعدہ طور پہ جو ٹریننگ دینے والے ہیں، موساد، سی آئی اے اور سعودیہ کے بڑے بڑے جنرل کرنل لوگ جو ہیں نا انٹیلیجنس کے، ان لوگوں نے ان کو تیار کیا، ٹریننگ دی، ٹریننگ دینے کے بعد ان کو وہاں بھیجا ہے۔ اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ بتایا کہ اس میں کوئی زیادہ کام کرنے کا نہیں تھا، انہیں یہ تھا کہ اس گاڑی کو لے کے جانا ہے اور لے جا کے جو حساس جگہ ہے جہاں سے معلومات لینی ہے، اکٹھا کرنی ہے، اس جگہ اس گاڑی کو کھڑی کر دینی ہے ایک جگہ پہ، اور وہاں سے وہ جو ہے کیا کنٹرول روم سے بتائیں گے کہ جو ہے کیا کس طریقے سے کھڑی کرنی ہے، تاکہ اس کیمرے کے ذریعے سے پوری ویڈیو، فوٹوز، تمام چیزیں پہنچتی رہیں، اور اگر آپ کو خطرہ لائق ہوتا ہے تو گاڑی کو چھوڑ کے آپ دور بھی جا سکتے ہیں اور چھوڑ کے چلے جائیں، آپ بس کنیکٹ کر دینا ہے کنٹرول روم کو، اور باقی کام کنٹرول روم میں بیٹھے ہوئے لوگ کر لیں گے۔ یعنی اس طریقے سے سب پورے کا پورا، اور ان کی ذمہ داری یہ دی گئی تھی کہ جس میں انہوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ ہماری ذمہ داریوں میں سے جو مین اہم ذمہ داری یہ تھی کہ انٹیلیجنس کے ان کے جو ادارے ہیں یمنی حکومت کے، صنعاء کے، ان پہ نظر رکھنا ہے، ان کی معلومات دینی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فوجی، اور آگے بڑھ کر ان جگہوں کا پتہ دینا ہے جہاں سے بالسٹک میزائل مارے جاتے ہیں، داغے جاتے ہیں، اور ان جگہوں سے جہاں سے ڈرون جہاز چھوڑے جا رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کی خبروں کو دینے کے لیے ان کو بنا کے تیار کر کے بھیجا، اور آخری حملوں میں واضح ہوتا ہے کہ یہ واقعاً شاید ہو سکتا ہے یہی وہ گروہ تھا، جاسوسوں کا نیٹ ورک تھا، جنہوں نے انہیں خبریں دی ہیں، جن خبروں پہ جو ہے انہوں نے حملے کیے، اور بہت سارے نہتے لوگ، عام پبلک شہید ہوئی، اور منسٹر حضرات شہید ہوئے، اور پرائم منسٹر شہید ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے کیا چیف آف آرمی شہید ہوئے، الغماری، عبد الکریم غماری، ابھی پچھلے دنوں میں۔ یہ سب پورے کا پورا ان کا کام تھا۔ تو یہ اتنے بڑے نیٹ ورک کو پکڑنا، کاظمی صاحب، سی آئی اے، موساد اور سعودیہ کی انٹیلیجنس، یعنی سعودیہ کی طرف رکھیں تو کم از کم انٹرنیشنل لیول پہ موساد اور سی آئی اے، جس نے پوری دنیا کو ڈرا دھمکا کے رکھا ہے، نام سنتے ہی لوگ ڈرنے لگتے ہیں، سی آئی اے کا نام سنتے ہی جو ہے کیا حالت خراب ہو جاتی ہے، موساد کا نام سنتے ہی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ ایسے نیٹ ورک کو کس طرح سے انہوں نے پکڑا، اور پوری خاموشی کے ساتھ جب تک پورا کام مکمل نہیں ہو گیا اس وقت تک پبلک میں، میڈیا میں آنے نہیں دیا۔ اب جب پورے کا پورا پکڑ لیا گیا 21 لوگوں کو، اور ان کے پورے اعترافات، انہوں نے جو اقرار کیا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے کیا گیا، اور ہمیں کتنا پیسہ دیا گیا، اور ہمیں کیا کچھ کہا گیا، یہ سب پورے کے پورے لی۔ اب یہ جب چیزیں سامنے آئیں تو ان کی حالت خراب ہوتی گئی ہے، کس کی؟ سی آئی اے کی اور موساد کی حالت خراب ہو رہی ہے۔ ہم دنیا میں مشہور اور ہمارے نام سے لوگ ڈرتے ہیں، تو ایسے ہمارے نیٹ ورک کو جو ہم نے اتنا مضبوطی کے ساتھ بنایا تھا، کس طریقے سے انہوں نے پکڑ لیا۔ اب اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہاں ماشاء اللہ اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی میں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں سب سے بڑی بات کاظمی صاحب یہ ہے، آج تک مسلسل ہر جمعے کے دن ملینز آف یمنی فلسطین اور غزہ کی حمایت میں، مظلوموں کی حمایت میں نماز جمعہ کے بعد نکل رہے ہیں۔ جب بھی کوئی حکومت اور گورنمنٹ کے ساتھ وہاں کی پبلک ہوتی ہے نا، تو پھر اسے کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے۔ ڈر وہاں ہوتا ہے جہاں پہ پبلک خلاف ہو، اور کسی دوسرے کی بے ساکھی پہ، جیسے GCC ملک کے گلف کنٹریز کے حکمران امریکہ کے اسے پہ رکھ کے چل رہے ہیں، تو یہ امریکہ کی بے ساکھی کب تک چلے گی، یا اسرائیل کی یا دیگر ممالک کی؟ آبدی صاحب آپ نے جیسے بتایا کہ
यमन में मोसाद और CIA और सऊदी खुफिया एजेंसियों का नेटवर्क पकड़ा गया। अभी अभी जब हमारी आपकी बात हो रही है, अभी अभी एक खबर आई है ईरान से भी, IRGC इंटेलिजेंस ने वहां एक मोसाद के जरिए लगाया हुआ हैकिंग नेटवर्क उसको ब्रेक किया है। यानी अब जो है वो CIA और मोसाद को भी एक तरह से भागना पड़ेगा मैदान छोड़ छोड़ करके। और ईरान ने जिस तरह से हथियार बनाए जिसको न रोक सके इजरायली और अमेरिकन, अब वो खुफिया ऑपरेशंस भी ऐसे कामयाब कर रहे हैं कि जिससे CIA और मोसाद के लिए भी एक बड़ी परेशानी हो गई। अभी यमन की तरफ से भी चीफ ऑफ स्टाफ का बयान आया है, जिन्होंने हमास को एक पैगाम भेजा है कल, जिसमें कहा है कि अगर इजराइल ने फिर से हमले शुरू किए गाजा में तो हम फिर मैदान जंग में आने के लिए तैयार हैं। तो ये यमन की मजबूती जाहिर कर रही है। उनके लीडर अब्दुल मलिक अल हूथी ने भी इस किस्म का बयान दिया है। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूं सूडान के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। देखिए, सूडान अफ्रीका के नॉर्थ के हिस्से में मुल्क है, जो सऊदी अरब के और ये जो रेड सी है उसके दूसरी तरफ ही सूडान है, और ये काफी बड़ा मुल्क है। अब से पहले 2011 में उस मुल्क को तकसीम किया जा चुका है। साउथ का सूडान ईसाइयों के लिए और नॉर्थ का सूडान जो है वो मुसलमानों के लिए, और अब उसमें से भी तकसीम की तैयारी है। काफी बड़ा हिस्सा मुखालिफिन के कंट्रोल में है। सूडान के बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि वहां UAE का जो बार बार नाम आ रहा है वो क्या कुछ है, और सऊदी अरब कहां खड़ा है, और असल में सूडान में ये करना क्या चाहते हैं, क्या कुछ है? जी, देखिए, सूडान का जो मामला है कि सूडान को अरब अफ्रीकन कहते हैं। हाँ। यानी जो है क्या है, अरबी जो है क्या हिसाब से जो है क्या अरब ममालिक में शुमार है इसका, हाँ। और खित्ते के हिसाब से या फिर बर्रे आजम के हिसाब से अफ्रीका शुमार होता है। हाँ। तो इसमें अरबी बोलने वाले भी हैं और अफ्रीकन लैंग्वेज बोलने वाले भी हजरात हैं, और ये इस्लामी मुल्क है। ये हाँ। कहा जा सकता है कि जो है क्या है, साउथ सूडान निकलने के बाद जनूबी हाँ। सूडान को जब अलग किया है इस्तेमारी ताकतों ने, तो अब जो है क्या है 90% कह सकते हैं कि मुसलमानों की आबादी है इस पूरे सूडान में। सूडान का जो खित्ता, जो जमीन है, बड़ी जरखेज जमीन है काजमी साहब, बहुत बेहतरीन जरखेज जमीन। अगर जो है क्या है बारिशों के दिनों में जो ऐसे ले जाके अगर बीज डाल दिया जाए ना तो फसल उग के तैयार हो जाती है। इतनी बेहतरीन जगह है। और बहुत सारे इलाके पानी के हिसाब से इसलिए हैं कि नहर नील का ताल्लुक भी पड़ता है उसका। उसके अलावा भी अफ्रीकन 2-3 नहरें हैं, वो भी चलता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात सूडान में ये है कि एक तरफ जहां पे तेल और गैस का मामला जो साउथ सूडान में चला गया, और उसके बाद अब इस तरफ जो नॉर्थ सूडान में जो बचा है वो एक बहुत बड़ी कान है सोने की, जो दारफोर स्टेट है सूडान का। हाँ। और उसका कैपिटल या बड़ा शहर है फाशिर। हाँ। अल फाशिर। हाँ। ये जो है क्या है, ये समझिएगा कि ये पूरे का पूरा जो है सोने की कान पे टिका हुआ है। अब मामला ये है कि सोने की कान किसकी किस्मत में जाए, कौन इससे फायदा उठाए। हाँ। ये है सिलसिला इसका। अब ये जितनी भी जंगें हो रही हैं काजमी साहब, 3 चीजों का मरहला है, 3 चीजों पे हो रही है। यूरेनियम के लिए, तेल के लिए, गैस के लिए, सोने के लिए। जिन ममालिक में गैस और पेट्रोल है वहां पे देखिए, वहां पे जंगें सारी हैं, जहाजी सारी हैं। हाँ। और जिन ममालिक में सोने का मसला है उस पे जारी है। अभी नेक्स्ट आने वाली जंगें जो होंगी ना वो पानी पे होंगी। ये तमाम चीजों का खात्मा होगा, पानी पे जंग होगी। पानी की एक एक कतरे के लिए जंग होगी और खून की नदियां बहेंगी। ये वो आलम बिल्कुल करीब जो है क्या वक्त आ चुका है और करीब पहुंच चुके हैं हम लोग। यानी पूरी है कि पूरी जो है क्या है, इंसान दुश्मन ताकतें इंसानियत को पानी से बिल्कुल समझ लीजिए कि जो है यानी प्यासा रखना चाहती हैं, उस पर जंग होंगी। अब ये जो अल्फाशिर में, दारफोर अल्फाशिर में जो हुआ है और वो चल रहा है वो है सोने की कान। अब यहाँ पे हुआ क्या है, मैं थोड़ा सा और पीछे चलूं। हाँ। उमर हसन बशीर जिसने 30 साल तक हुकूमत की सूडान में, और उसी के दौरान, उसी की हुकूमत के दौरान ये हुआ है उमर हसन बशीर के ये मजीती जो था, हमीदती,
حمیدی جو ہے اصل میں اگر یہ دیکھا جائے تو ایک قبیلے کا ہے، اور اس کی پہلی زندگی اگر ہم دیکھیں تو یہ کیا نام ہے، بھیڑ بکریاں بیچتے تھے. پھر اس کے بعد اونٹوں کا جو ہے بزنس اس نے شروع کیا، اور اسی بزنس کے دوران ایتھوپیا اور ادھر مصر اور ادھر جانا آنا تو رہتا ہی تھا، اس لیے کہ سب بارڈر کے علاقے جتنے ہیں اس میں، اس لیے ایک کا دھندا اونٹوں کا، بھیڑ بکریوں کا تھا. اور اسی دوران وہاں پہ قبیلے جو ہے جنجاوید، دو تین قبیلے جو ہے نا وہ حکومت کے خلاف تھے عمر حسن بشیر کے، اور وہ لوگ اسلحے سے مسلح تھے حضرات یہ. تو اس نے چاہا عمر حسن بشیر نے کہ اس کو حمیدی کو ہم آگے لے آئیں، اور ایک پوری کی پوری جو ہے بلٹین تیار کر کے جس کا نام دیا گیا اس کو جو ہے کیا ہے، الدعم السریع. دعم السریع کا مطلب یہ ہے کہ فوری طور پہ پہنچنے والی فوج کا ایک دستہ سمجھے. پہلے اس کو نہیں کیا فوج کے اندر ریپڈ فورس RSF کہا جاتا ہے اسے، ریپڈ سپورٹ ریپڈ فورس الدعم السریع. جی RSF تو اس کو جو ہے کیا ہے، جی ریپڈ سپورٹ فورس جو ہے یہ الدعم السریع کو تیار کیا. یہ اسی کی زیر قیادت تھی عمر حسن بشیر کے زمانے میں. اور عمر بشیر جو ہے کیا ہے، اس کو اتنا اوپر لے کے آئے. مجھے یہاں پہ رک کے میں براکٹ میں کہوں، مجھے وہ زمانہ یاد آتا ہے جس طرح سے ذوالفقار علی بھٹو ضیاء الحق کو آگے لاتے 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 وہاں تک پہنچایا جہاں پہ اسی ضیاء الحق نے بھٹو کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا. بہت سارے کرنل جنرل کو چھوڑ کر ترقی دی. وہی حال حمیدی کا ہوا ہے. حمیدی نہ کسی جو ہے کیا ہے اپنی جو ہے نا یہ ملٹری کی کسی نہ کالج میں پڑھا نہ اسکول میں پڑھا، اور جس طرح سے عام طور پہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کا ہے، فوجی لائن کا ہے، چلو اس کو آگے بڑھایا جائے اور جو ہے کیا ہے اس طرح سے کام آگے ہو، چلیں بڑھیں. یہ نہیں رہا. وہ قبیلے سے اٹھا کے لے کے آیا، اور اس کی ایک تھوڑی چھوٹی سی اس نے ایک اپنی گروہ تیار کر رکھی تھی وہاں پہ. کبھی جو ہے کیا ہے یہ جو فوجی جو یہ اپنا تجارتی لوگ جو جاتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے، کبھی جو ہے ان کو لوٹنے کے لیے. تو لے آ کے اتنا اوپر بنا دیا اس کو، اتنا اوپر بنایا حمیدی کو عمر بشیر، اور اتنا یہ سمجھتا رہا کہ اپنا رائٹ ہینڈ. اب جب وقت پڑا ہے نا تو سب سے پہلے حمیدی نے جو ہے کیا مخالفت کی عمر بشیر کی، اور عمر بشیر سے کہا کہ اب تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے، اب تم سیدھے سیدھے الگ ہو جاؤ. تو یہاں مجھے پہنچ کے بالکل وہی وہ ٹائم یاد آتا ہے جو کیا نام ہے ذوالفقار علی بھٹو اور ضیاء الحق کا تھا. جی ابھی جو یعنی جو آپ کی بات سے اب تک نتیجہ نکل کے آ رہا ہے وہ یہ کہ مختلف بہانوں سے ملکوں کی لوٹ کا ایک سلسلہ ہے، جس لوٹ میں باقاعدہ عرب حکومتیں اسرائیل اور امریکہ جیسے ملکوں کا ساتھ دیتی ہیں، اور جو ابھی سونے کی جو جس کا آپ نے بتایا الفشیر جو وہاں کا مرکزی شہر ہے، اس پر وہ سونے کی کان پر ہے، اس پر قبضہ کرنا ہے. میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جب یہ RSF یہاں اندر آئی، قبضہ کیا، تو وہاں سے بھاگتے ہوئے لوگوں کو کیوں قتل کیا جا رہا تھا؟ لیکن ہوتا یہ ہے کہ شہری لوگ کہیں بھی ہوں وہ ٹھیک ہے ایک قبضے میں رہیں گے، جیسے فلسطینی بھی رہے ہیں، یہ اس طرح سے یہ قبضے میں رہیں گے، لیکن ان کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں گی. ان کو پکڑ پکڑ کے قتل کیوں کیا گیا؟ یہ اس کا کچھ آپ کے ذہن میں ہے سوال جواب اس کا؟ دیکھیے معاملہ وہاں پہ یہ تھا کاظمی صاحب، اب جب یہ سلسلہ جب وہ ختم ہوئی حکومت عمر بشیر کی، تو یہاں پہ یہ دو آدمی آئے سامنے. ایک برہان جو ابھی جو ہے کیا ہے سوڈانی حکومت کے جو ہے سمجھیں کہ فوجی اس کے جو ابھی اور سمجھیں کہ جو حکمران ہیں، جب تک کہ وہاں پہ الیکشن ہو کے نہیں حکومت نہیں آ جاتی. جی اور ان کے ساتھ یہ ہے حمیدی. اب جو ہے تو بات ان میں درمیان میں یہ تھی کہ 6 مہینے کے اندر اندر فوج جو ہے کیا ہے اپنی عام پبلک کی، عوام کی منتخب شدہ حکومت باغ ڈور سنبھال دے گی. یہ کہا، برہان راضی ہو گیا. حمیدی نے کہا کہ نہیں، یہ 6 مہینے ہمیں کچھ نہیں لگیں گے، بلکہ 2 سال سے 5 سال کا وقفہ لگے گا، ٹائم لگے گا ہمیں حکومت دینے میں. اب ان دونوں میں اختلاف ہوا، اور حمیدی کے تعلقات جو ہے نا امارات سے UAE سے بہت ہی گہرے، اور یہ محمد بن زائد آل نہیان
یہ وہ شخص ہے جس کو عرب جو انصاف پسند علماء مفکرین ادبا ہیں وہ اس کو شیطان کے نام سے یاد کرتے ہیں. آج میڈیا میں دیکھیں، عربی میڈیا میں چاہے علماء ہوں مفکرین ہوں، کہتے ہیں کہ یہ شیطان ہے یہاں کا، اس پورے خطے کا، اس علاقے کا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے 4 بھائیوں کا قتل خود اس نے کیا، اور کتنے لوگوں کو اس نے مروایا ہے، اور کہاں کہاں اس نے پیر نہیں رکھا. کس کے لیے؟ اسرائیل کی حمایت میں، اسرائیل کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اسرائیل کے امن و امان کے لیے. لیبیا میں اس نے بربادی مچائی، سیریا میں مچائی، یمن میں مچائی، کہاں کہاں نہیں مچائی ہے. اب جو ہے کیا چل کے سوڈان میں، سوڈان کا جو مسئلہ سونے کا ہے کاظمی صاحب، یو اے ای یہ چاہتا ہے کہ وہاں کا سونا دبئی پہنچے، یو اے ای پہنچے، سونے پہ پورے کا پورا قبضہ حمیدی کا ہو، یعنی حمیدی کا ہو، یعنی سمجھیں کہ جو ہے کیا امارات کا ہو. اس وجہ سے اس امارات نے اپنی بہت بڑی وہاں پہ سوڈان میں ان علاقوں میں باقاعدہ طور پہ اپنا پیسہ لگایا ہے. اب اسلحہ اور پیسہ، نئی نئی گاڑیاں حمیدی کو دیا، اور کہا کہ اب تم خلاف کھڑے ہو جاؤ برہان کے خلاف، اور اس علاقوں پہ قبضہ کرو کہ جن علاقوں میں سونے کی کانیں ہیں. وہ کہاں پہ؟ دارفور، الفاشر، فاشر پہ قبضہ کرو. اب یہ قبضے کا جو طریقہ کار ہے کاظمی صاحب، اگر دیکھیں واقعاً رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. جو میں نے چند ویڈیوز دیکھی ہیں وہاں کی، واقعاً جو ہے نا اسرائیلی بھی، اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا، اس انداز میں قتل نہ کیا اسرائیلیوں نے فلسطینیوں کو جس انداز میں حمیدی کی یہ جو فورس ہے وہ سوڈانی عوام کو قتل کر رہی ہے. ان میں کا ایک تھا ابو لولو. اب اس کے بارے میں ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ اس کو جو ہے کہ ارسٹ کر لیا گیا ہے، بعض کہہ رہے ہیں کہ نہیں ارسٹ کیا گیا ہے. وہ جو ہے نا ہنستے ہوئے یہ کہتا ہے کہ میں نے 960 لوگوں کو قتل کیا ہے، میرا ٹارگٹ 2000 لوگوں کو مارنے کا ہے. میں نے اپنے سے گولیوں سے، تلوار سے میں نے جو قتل کیا ہے نا 970 کو مارا ہے، میرا ٹارگٹ 2000 کا ہے. اب اندازہ کیجئے گا اس کی خباثت اور اس کا جو حلیہ ہے نا، لگتا ہے کہ شیطان ہے وہ واقعا. اس طرح کے لوگوں کو چڑھایا وہاں پہ جو ظلم ہوا ہے نا، جو الفاشر میں خصوصی طور پہ کاظمی صاحب، یعنی عام لوگوں کو، نہتے عوام کو الٹے درختوں پہ لٹکا کے، دونوں ہاتھ پیچھے باندھ کے، اور عورتوں کو، ایک ایک عورت کو الٹا باندھ کے اس کے ساتھ 10-10 لوگوں نے زنا کیا ہے، اس کی عزت لوٹی ہے، گھروں میں اندر گھسے ہیں، بچوں کو، بزرگوں کو جان سے مارا، اور اس عورت کی عزت لوٹی ہے. کیا کچھ نہیں ہوا ہے وہاں پہ اس پورے اس دوران، بہت کم عرصے کے اندر. اور یہ لوگ باقاعدہ طور پہ چلتے رہے، اور پورے کا پورا سپورٹ یو اے ای کا اس حمیدی کو ہے. اب یہاں پہ معاملہ جو ہے کیا ہے، ہدنہ کچھ دنوں کے لیے جنگ روکی. میں ذرا رک کر کے درشکوں کو یاد دلا دوں، کل ہی سنڈے میں جب ہم نے سعید نقوی صاحب سے بات کی تو انہوں نے اس کی اور جڑ میں جا کر کے کچھ حقیقتیں بتائی ہیں. وہ یہ بتایا کہ ایک امریکی پرائیویٹ فوج تیار کرنے والا کنٹریکٹر ہے بہت بڑا، ایرک پرنس، وہ ابو دھابی میں رہتا ہے، اور اس نے ان لوگوں کو بتایا کہ بھئی آپ کا اس علاقے میں اثر و رسوخ ہونا چاہیے، اور اس نے ایک طرح سے فوج تیار کی ہے، تقریباً اسے سمجھ لیجئے پرائیویٹ آرمی، اور وہی آر ایس ایف کے ساتھ بھی یا ٹریننگ دینے میں یا کسی بھی طرح سے وہ شامل ہے. یعنی امریکہ کے اور اسرائیل کے تار سیدھے سیدھے جڑتے ہیں اس سوڈان میں ہونے والی تباہی کے، اور اس کے باقاعدہ ثبوت موجود ہیں. اچھا، اب میں چلنا چاہتا ہوں لبنان کی طرف، ہمارے پاس وقت ذرا کم رہ گیا ہے. لبنان کی کیا صورتحال ہے؟ یہ امریکی کوئی نمائندہ آتا ہے تو پریزیڈنٹ کچھ کہنے لگتے، اور جب حزب اللہ کا کوئی لیڈر ان سے ملتا ہے تو وہ کچھ اور قسم کا بیان دیتے. کیا کچھ ہے؟ آپ بیروت میں ہیں، سیاسی حالات کیا ہیں؟ کیا کچھ ہے؟ کدھر جائے گا؟ ابھی یہاں کی حالات جو ہے نا، حکومت کی حالات جو ہے نا، خصوصی طور پہ پریم منسٹر کی حالت تو بہت ہی بری ہے، پریسیڈنٹ کی بھی بری تھی. اب بہرحال تھوڑا بھر انہوں نے جو ہے کہ اپنے آپ کو سنبھالا ہے کہ بھائی کب تک ہم جو ہے دوسروں کے کہنے پہ یا دوسروں کی غلامی پہ اپنے ملک کو جو ہے کیا ہے تباہی کے دھرے پہ لے جا سکتے ہیں. اب تھوڑا بھر وہ ایک بیان تو انہوں نے بہت اچھے 2 بیان دیے ہیں، خصوصی طور پہ ملٹری کے حوالے سے. ابھی ملٹری کا جو معاملہ آیا تھا تو اس نے کہا بھائی کہ ہم باقاعدہ ملٹری کو بھیج رہے ہیں، اور آرڈر بھی دیا کہ ملٹری جائے ساؤتھ لبنان بارڈر کے علاقے پہ
جائے اور وہاں پہ رہے اور مقابلہ کرے گی اسرائیلی فوج کا. اور اس سے بڑھ کر چیف آف آرمی کا بیان پرسوں کا بہت بہترین بیان رہا. اس نے جو ہے کیا ہے ابھی 3 دن پہلے آپ نے سنا ہوگا بڑا زبردست حملہ کیا تھا جس میں 4 5 6 لوگ شہید ہو گئے تھے اور حملے چل رہے تھے اور وہاں پہ فوج تھی, فوجی لبنانی فوج. دیکھیں مصیبت کا عالم یہ ہے کہ ان کی جب جو ہے الٹی گنگا بہتی ہے نا, ان کی اپنی الگ ڈکشنری ہے کاظمی صاحب, وہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے, یہ ان کی اپنی الگ ڈکشنری ہے, الٹی ڈکشنری. تو یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں بجائے یونیفیل جو ہے نا وہاں پہ جو اقوام متحدہ کی جو فوج ہے یو این کی, اس کو جو ہے یونیفیل کا نام دیا گیا ہے, وہ لوگ بجائے اسرائیل سے کہنے کے کہ تم حملے بند کرو, لبنانی فوج سے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ ٹھکانے خالی کرو. اس سے بڑھ کر کوئی ظلم, اس سے بڑھ کر کوئی مذہقہ, اس سے بڑھ کر جو ہے کیا کوئی بےعزتی. ظالم سے بجائے یہ کہنے کے کہ تم ظلم کرنا بند کرو, مظلوم سے کہہ رہے ہیں کہ تم خاموشی سے ظلم سہتے رہو. یعنی یہ بالکل سیدھا دیکھیں, یہ بالکل سیدھا یونائٹڈ نیشن کا اصل چہرہ سامنے آ گیا کہ وہ اصل میں اسرائیل کو سیف گارڈ کرتا ہے. وہ بارڈر پہ جو اس کی ڈیوٹی ہے دونوں طرف سے روکنے کی وہ پوری نہیں کرتا, بلکہ پہلے اب سے پہلے کچھ خبریں ایسی بھی آئی تھی جب جنگ کی شروعات تھی کہ اسرائیلی فوج یونیفل کے کیمپ کو پار کرتی ہوئی لبنان میں گھس جاتی ہے اور یونیفل والے کھڑے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں, وہ کچھ بھی نہیں کرتے. اور اب وہ لبنانی فوج کو کہہ رہے ہیں کہ تم جگہ خالی کر دو اور اسرائیلیوں کو یہاں جو چاہے کر لیں. تو ابھی سیاسی حالت کیا ہے دیکھیں, اکثر لوگوں کو تب پریشانی ہوتی ہے جب اسی کے دوران وہاں پہ جو جی ابھی اسی دوران جب وہ یونیفل کی فوج یہ کہہ رہی تھی فوج لبنانی فوج سے, تو وہاں کا جو ذمہ دار تھا جگہ پہ زمین پہ گراؤنڈ پہ وہاں پہ اس نے صاف صاف انکار کر دیا, کہہ دیا اس نے کہ یہ ہماری اپنی زمین ہے, یہ ہمارا حق ہے دفاع کرنا اور ہمارے اوپر واجب, ہم یہاں جگہ کو نہیں چھوڑیں گے. ایک بہت بڑی بات ہے, واقعا اس کو سلوٹ کرنا چاہیے. اب یہ سلسلہ وہاں پہ چل رہا ہے. اب ادھر جو ہے پوری کوشش یہ کی جا رہی ہے کسی طریقے سے حزب اللہ, حرکت عمل, یا مثلا اس کو سنائی شیعی کا نام دیا جاتا ہے کہ مثلا شیعوں کی جو 2 پارٹیاں جو ایک ہو گئی ہیں, ایک ہی ہدف ایک ہی مقصد سب کچھ ابھی ہے, تب ان کو کس طریقے سے پریشان کیا جائے, کیا کیا جائے, یہ سلسلے جاری و ساری ہیں. لیکن یہ کہاں تک انہیں کامیابی مل سکتی ہے, یہ کہاں تک نہیں مل سکتی. دیکھیں یہ جتنی بھی طاقتیں انہوں نے پورا اپنا ایڈی چوٹی کا زور لگا لیا ہے ابھی تک کہ کسی طریقے سے مقاومت کو کمزور کیا جائے, ختم تو کرنے کی بات تو دوری کی بات ہے. ابھی میں اسرائیلی میڈیا کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کچھ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے حرکت مقاومت حزب اللہ کے حوالے سے کہ وہ کتنی مضبوط ہے, کیا کچھ ہے کیا نہیں ہے, اللہ کل. تو اب یہاں پہ ان لوگوں کا جو بعض جو اسرائیلی نظریہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں لبنان کے اندر, ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ یہ جو یہ ہڈیوں پہ پلنے والے ہیں, جہاں سے کچھ مل جاتا ہے ان کو جو ہے کہ اپنی عزت, اپنی زمین اور اپنی اس کا شرف کا کوئی خیال تھوڑی ہے ان لوگوں کو. یہ لوگ چند لوگ ہیں, اور باقی جتنی بھی ہے جمہور عام پبلک جتنی ہے, وہ چاہے جس مذہب سے تعلق رکھتی ہو, جس کے پاس ذرہ برابر بھی عقل و شعور ہے, ضمیر جس کا جاگ رہا ہے, چاہے وہ مسلمان ہے, سنی ہے, شیعہ ہے, کرسچن ہے, درزی ہے, علوی ہے, کوئی بھی ہے, سب باقاعدہ طور پہ مقاومے کے ساتھ ہیں. تحریک مقاومت جو ہے کیا حزب اللہ کے ساتھ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتا تو اسرائیل طبقہ لبنان کی عوام کو یہ یقین ہے کہ ملک کی حفاظت اور اسرائیل کی شیطنت کی مخالفت کے خلاف مضبوطی سے کھڑے ہونے والا یہی حزب اللہ ہے. اچھا ہمارے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے, اسرائیلی میڈیا سے کیا خبریں آ رہی ہیں, اسرائیل میں کتنی بے چینی ہے جنگ کے ختم ہونے کے بعد, یعنی رکنے کے بعد, اب کیا صورتحال لگتی ہے, کیا واقعا وہ ہمت کرے گا پھر جنگ شروع کرنے کی؟ ابھی وہاں کے اندر کی داخل حالات یہ ہیں کاظمی صاحب, ایک ہفتہ پہلے ایک خبر آئی تھی کہ اسرائیلی فوجی وکیل لیڈی ہیں اور بہت بڑے پائے کی ہے, اس کی یہ خبر آئی تھی کہ اس نے خودکشی کر لی. پھر کچھ تقریباً دوسرے دن پھر خبر آئی کہ نہیں, یہ خبر جتنی بھی تھی یہ صحیح نہیں ہے, خودکشی نہیں کی ہے, لیکن اس کا ابھی پتہ نہیں چلا ہے, کہیں غائب ہے. تو آج جو ہے کیا اسرائیل میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو ایسی حالت میں ہاسپٹل پہنچایا گیا کہ جس میں نیند کی گولیاں اتنی زیادہ اس نے لی, وہ لی اس وجہ سے کہ خودکشی کرنے کے لیے
تاکہ وہ خودکشی کر لے. اب مسئلہ یہ ہے کہ فوجی عدالت کی وکیل اتنے بڑی پوسٹ پہ رہنے والی اور جس کو تمام چیزیں مہیا ہیں، گھر ہے، گاڑی ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، باوجود اس کے وہ خودکشی پہ اتر آئے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ صرف پیسہ گاڑی کا ہونا یا پھر جو ہے کیا کھانے پینے کی چیزیں ان لوگوں کو مل جانا کافی نہیں ہے. یعنی اس نے اپنے آنکھوں سے وہ حالت دیکھی ہے جو غزہ میں اسرائیلی فوج نے کیا ہے، اور اسرائیلی فوج کر رہی ہے مسلسل. تو بہرحال وہ برداشت نہ کر سکی تو اس نے کوشش کی، خودکشی کی، لیکن جو ہے کیا اس کو فوری طور پہ ہاسپٹل پہنچایا گیا ہے. اب ادھر آئے یدیوت احرانوت اپنے اس میں لکھتا ہے، اس وکیل پر ایک الزام یہ ہے کہ اس نے ایک ویڈیو لیک کی ہے جس میں اسرائیلی فوجیوں کو فلسطینی قیدیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے. وہ ویڈیو لیک کرنے کی ذمہ دار وہ وکیل ہے. اس کے ضمیر نے اسے تیار کیا کہ اس ظلم کو دنیا کے سامنے رکھا جائے، اور اب وہ ایک طرح سے قانونی شکنجے میں ہے، پریشان ہے. اسی نتیجے میں اس نے خودکشی کی کوشش کی ہے. اور کیا کچھ حالات ہیں اندر سے؟ جی. اور یدیوت احرانوت لکھتا ہے کہ ابھی تک ان کے جو متدین قسم کے ہیں نا، دیندار یہودی، جن کو حریدیم کہا جاتا ہے، یہ حریدیم جو فوج سے بھاگے ہیں، تقریباً 2025 کی بات کہہ رہا ہے، اس سال کے اندر جو لوگ بھاگے ہیں، جن کو جو ہے فوج نے پکڑا ہے، انٹیلیجنس نے پکڑا ہے، 1232 لوگ جو فوجی خدمت ادا کرنے سے بھاگ رہے ہیں، ان کو پکڑا ہے. یہ حریدیم پہلے سے بھی جو ہے کیا مخالف تھے اور ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھئی کہ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ فوج میں آ کر جو ہے کیا حکومت کی حفاظت کریں، ہمارا کام مذہبی امور کا کام ہے، اور جو ہے کیا یہودیت کا کام ہے، وہ ہمیں انجام دینا ہے، ہمیں جو ہے کیا حکومت کے لیے اپنی جان نہیں دینی ہے. یہ سلسلے چلے. اور تیسرا ابھی اس نے جو ہے اسرائیلی میڈیا وہ یہ بیان کرتا، اور ہاں یدیوت احرانوت کی خبر ہے، وہ یدیوت احرانوت آج صبح جو خبر آئی ہے وہ یہ لکھ رہا ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایران اس حملے کے بعد خاموش بیٹھ گیا ہے. یہ ہماری، اگر یہ ہم سمجھ رہے ہیں تو بہت بڑی ہماری بھول ہے اور بہت بڑی غلطی ہے. کہہ رہا ہے کہ ایران پورے اسرائیل کو اپنے بالسٹک میزائلوں سے بالکل اندھیرا کر دے گا، بس وقت اور ٹائم کا مسئلہ ہے، بس ٹائم اور وقت کا منتظر ہے ایران. ورنہ اس نے اپنی پوری تیاری کر لی ہے اور مسلسل تیاری میں جاری ہے کہ وہ بالکل سے ختم کر دے گا اور بالکل اندھیرا کر دے گا. اب یہاں پہ رک کے یہ یدیوت احرانوت لکھتا ہے کہ بھائی یہ جو ہماری حکومت، جھوٹی حکومت اور یہ متعصب حکومت، اس نے ہمیں کیا دیا. اور ابھی ایک میں جو ہے کیا ہے 12 چینل نمبر 12 دیکھ رہا تھا، اس میں باقاعدہ لائیو دکھا رہے تھے ایبرو میں، اور نیچے جو عربی میں اس کا جو ہے کیا ٹرانسلیشن کر کے، کہ باقاعدہ طور پہ وہاں پہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں، کہاں پہ اپنے چینل پہ بیٹھ کے، کہ یہ ظالم نے، یعنی یہ نتنیاہو اور اس کی حکومت نے یہودیوں کو، اسرائیلیوں کو کہاں تک پہنچا دیا ہے. کہہ رہے ہیں کہ بالخصوص باہر رہنے والے یہودیوں کی تو حالت خراب کی ہے، اس حکومت نے خراب کی ہے. اگر یہ حکومت صحیح معنوں میں جب صحیح معنوں میں جو بھی اگریمنٹ ہوا تھا اس پہ جو ہے پابند ہو جاتی تو یہ حالت نہ ہوتی. اور دیکھ لیں اتنا سب کچھ کرنے کے بعد 2 سال کے بعد بھی نہ اپنے اسیروں کو چھڑا سکی حکومت، نہ اپنے اسیروں کے لاشوں کو لا سکی، مگر یہ کہ سیز فائر کے بعد، یعنی جنگ بندی کے بعد ان فوجیوں کو یا ان اسرائیلیوں کو جو یرغمال ہوئے تھے لائے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ، یعنی فلسطینی مزاحمت کار تنظیمیں اس وقت بھی مضبوط، اب بھی مضبوط ہیں. یہ باقاعدہ طور پہ اعتراف اسرائیلی میڈیا کر رہا ہے، اور مسلسل اس بات پہ جو ہے کیا سلسلہ اس کا جاری ہے. اب یہاں لبنان میں کیا حوالے سے میں آپ کو بس آدھے منٹ میں، آج صبح پھر حملہ کیا اسرائیل نے ساؤتھ لبنان میں. البیساریہ جو ایک شہر ہے چھوٹا سا، اسی کے مقابلے میں وہاں پہ جو ایک گاڑی پہ حملہ کیا جس میں ایک آدمی شہید ہوا ہے. اور کل، یعنی اگر معدل ہم نکالیں گے نا، روزانہ 1-2 آدمیوں کی شہادت مکمل ہے. اب صرف اس مہینے کے حوالے سے لبنانی ہیلتھ منسٹر نے جو کہا ہے، لبنانی ہیلتھ منسٹر راکان ناصر الدین، یہ کہا ہے کہ اس مہینے میں، یعنی
नवंबर के महीने में, यानी इब्तिदाई समझ लीजिए, अभी हमें 9-10 तारीख है, जी 28 लोग शहीद कर दिए गए हैं जी जी जी, ये हमले थे। इसराइली हमलों मुसलसल जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली बाकर आब्दी साहब, हमारे पास वक्त खत्म हो रहा है। मैं अपने नाजरीन से कहूंगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।